بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکاسب سوم کتاب البیع سبق نمبر 19۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ مسئلہ شروع کر رہے ہیں کہ آیا عبد مملوک جس کو بیچا جا رہا ہے ثمن کی صورت میں یا مسمن کی صورت میں، تو آگے مشتری کا مسلمان ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ مشہور قول یہ ہے کہ شرط ہے، البتہ مصنف کے کچھ اشکالات ہیں کہ جن کی وضاحت انشاءاللہ ہم درس میں کریں گے۔ تو فرماتے ہیں مسئلہ عبد مملوک کے خریدار میں مسلمان ہونا شرط ہے۔ قول مشہور یہ کہ عبد مملوک کے خریدار میں مسلمان ہونا شرط ہے۔ قول مشہور کی دو دلیلیں جو مشہور و معروف ہیں، ایک دلیل ممنوعیت استدام کفر کہ یہ قیاس انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا کہ جب مستدام رکھنا ایک مسلمان کو کافر کے نیچے جب ممنوع ہے تو ابتداً بھی جائز نہیں۔ اس طرح دوسری وہ مشہور و معروف آیت شریفہ کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا یا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ تو ان دو دلیلوں کی بنیاد پہ اور اس طرح بعض نے جس طرح جناب ابن زہر نے غنیہ میں اجماع ذکر کیا ہے کہ عبد مملوک کا جو خریدار ہے وہ مسلمان ہی ہونا چاہیے، تو مشہور قول کی یہ تین دلیلیں بن رہی ہیں۔ اس کے بعد جناب مصنف نے ان دونوں دلیلوں پہ اشکالات کیے ہیں کہ جو انشاءاللہ ہم عبارت میں واضح کریں گے۔ مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مسمنا أن يكون مسلما۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کی طرف عبد مسلم منتقل ہو رہا ہے بیع کی صورت میں، اجارے کی صورت میں، یہ باقی وضاحتیں آ جائیں گی پھر ہماری گفتگو بیع میں، بیع و شراء میں ہے، چاہے بے عنوان ثمن جا رہا ہے یا بے عنوان مسمن جا رہا ہے۔ بے عنوان ثمن یعنی آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں اور اس کے عوض میں بطور ثمن عبد مسلم کو کافر کو دے رہے ہیں، اور مسمنن یا اس سے پیسے لے رہے ہیں اور عبد مسلم کو بیچ رہے ہیں۔ تو وہ جو سامنے والا جو خریدار ہے ان یکون مسلمن، ضروری ہے کہ مسلم و کافر کو دینا جائز نہیں ہے۔ لذا مشہور قول المشہور عدم صحت نقل عبد المسلم الى الکافر فلا یصح نقلہ الی الکافر، عبد مسلم کا کافر کی طرف منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن لفظ نقل انہوں نے ذکر کیا ہے، چاہے بیع کی صورت میں نقل ہو رہا ہو، چاہے اجارہ کی صورت میں الی آخر۔ عند اکثر علماء کے نزدیک پس شہرت ہے، کما فی التذکرہ، جیسے کہ الامہلی رحمۃ اللہ نے تذکرہ میں ذکر فرمایا، بل ان الغنیہ، جناب ابن زہرہ نے غنیہ میں ذکر فرمایا کہ الاجماع، اس میں اجماع ہے، لیکن یہ اجماع خلافاً للمحک فی التذکرہ ان بعض علمائنا، کہ ہمارے بعض علماء چونکہ جواز کے قائل ہیں لذا ہم اس اجماع کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح وصیاتی عبارت الاسکافی، جناب ابن جنید اسکافی کی عبارت سے کہ جو انشاءاللہ مصحف کے بیان میں آئے گی، مصحف شریف یعنی قرآن مجید کا بیچنا، کافر کو منتقل کرنا، تو یہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ تو خلاصہ یہاں سے ہم اجماع کو قبول نہیں کر سکتے لیکن بالآخر شہرت کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اب مشہور کے ادلہ کیا ہیں؟ دو مشہور و معروف دلیلیں، واستدل للمشہور، اور مشہور کے لیے استدلال کیا گیا ہے تارتاً، نمبر 1 بأن الکافر یمنع من استدامتہ، کافر کو بقاءً کسی کے پاس رکھنا جائز نہیں۔ مثلا کس طرح اگر ایک کافر کسی کافر کے پاس ہو اور وہ کافر مسلمان ہو جائے، تو جیسے ہی وہ کافر مسلمان ہوگا وہ اس کافر کی غلامی سے بہر آ جائے گا۔ پس کفر بأن الکافر یمنع من استدامت بقاءً، کافر کو کسی جگہ پہ باقی رکھنا یہ جائز نہیں۔ مثلا لأنه لو ملکہ قہرا بإرث او اسلم فی ملکہ بیع علیہ۔ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ مستدامتاً کفر یہ معنی ہے، کیونکہ اگر کافر
لِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَهُ، اگر یہ کافر کی ملکیت میں چلا گیا تو اس کے بعد پھر اگر اس کافر کو ارث مل جائے اور اسلم فی ملکہ، یا اس شخص کی ملکیت میں یہ مسلمان ہو جائے تو بیع علیہ ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو بیچا جائے. فیمنع من ابتدائی، تو بس جب استدامتاً ممنوع ہے تو ابتدان بھی ممنوع ہے. کن نکاح، مثل نکاح کے، کہ نکاح میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص یعنی دو کافر میاں اور بیوی، اور اس کے بعد بیوی اس کی مسلمان ہو جاتی ہے، تو جیسے مسلمان ہو جاتی ہے وہ اس کافر کے نکاح سے خود بخود باہر چلی جاتی ہے. تو یہ استدامن کیا ہے، نکاح اس کا باطل ہے. تو جب نکاح اس کا استدامتاً باطل ہے تو ابتدان بھی باطل ہے. لذا کافر عورت، مسلمان عورت کافر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. تو یہاں پر بھی ایسے ہی مسئلہ ہے کہ جب آپ ایک عبد مسلم کو منتقل کر رہے ہیں کافر کی طرف، تو اس کے بعد بالفرض اگر وہ قہراً مالک ہو جاتا ہے اس مسلمان کا، جی نہ، یہ ابتدا کی صورت پیش کریں، یعنی ابتدان آپ کے لیے اس کو بیچنا جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ استدامتاً جائز ہے. جب استدامتاً جائز نہیں تو ابتدان بھی جائز نہیں ہے. خب یہ اس قیاس کی بنیاد پہ اس دلیل کو بنایا گیا. وأخرى، دوسری دلیل وہ یہ کہ بأن الاسترقاق سبیل علی المؤمن، رق اور غلام بنانا کسی مسلمان کا کسی کافر کے پاس، تو یہ کیا ہے، سبیل ہے علی المؤمن، مومن پہ سبیل ہے. اور اس کو خداوند عالم نے منع فرمایا. فینتفی بقولہ تعالی، اور یہ سبیل علی المؤمن منتفی ہے خداوند عالم کی اس قول کے ساتھ کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ خداوند عالم نے ہرگز کافروں کو مومن پہ سبیل قہر اور غلبہ قرار نہیں دیا. اور اسی طرح کی روایت بھی ہے وَبِالنَّبِي المرسل، اگرچہ یہ حدیث نبوی مرسل ہے لیکن چونکہ عمل کیا ہے اصحاب نے، بہت سارے اصحاب علماء نے، لذا اس کا اس طریقے سے انجبار ہو گیا، جبران ہو گیا. وَبِالنَّبْوِ المرسل فی قطب اصحابنا، نبی مرسل کے جو ہمارے علماء کی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے کہ المنجبر بعملہم، کہ جس ارسال کا انجبار کیا گیا ہے ان کے عمل کے ساتھ، چونکہ انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے، لذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبوی کیا ہے جی، اس کی سند ان کے پاس تھی، اگرچہ ہم تک اس کی سند نہیں پہنچے گی. وَاِسْتِدْلَالٍ بِهِ فِي موارد متعددہ، اور ہمارے علماء نے اس نبوی مشہور کے ساتھ کافی سارے موارد میں استدلال کیا ہے. حتیٰ فی عدم جواز علو بناء الکافر علی بناء المسلم، یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا کہ کافر کی بنا کا بلند رکھنا مسلم کی بنا پر جائز نہیں ہے. بل عدم جواز مساوات، نہ صرف کافر کا بلند ہونا مسلمان پر جائز نہیں بلکہ مسلمان اور کافر کا مساوی رکھنا بھی جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ مسلمان اوپر ہو اور کافر نیچے ہو. اور وہ یہ ہے وہ نبی کہ جس کے ذریعے متعدد جگہوں پہ استدلال کیا گیا ہے، ان میں سے ایک وہ نبی ہے، وہ قول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام اوپر ہے، کوئی چیز اسلام کے اوپر نہیں ہے. خب تو اب وہ مسئلہ کہ جو فیما نحنو فی میں ہے کہ عبد آپ بیچ رہے ہیں کافر کو، تو ظاہر آپ اس کو سبیل دے رہے ہیں، اس پہ اس کو غالب کر رہے ہیں، درحال کہ یہ عبد مسلمان ہے. ومن المعلوم ان ما نحن فی اولا بالاستدلال علیہ بہ، ما نحن فی زیادہ حق کے استدلال رکھتا ہے کہ اس نبی کے ساتھ اس پہ استدلال کیا جائے. یہ دو دلیلیں تھیں جو جناب مصنف نے مشہور کی طرف سے نقل کی ہیں. لیکن الانصاف، اب ان ادلہ پہ وہ اپنے اشکالات ذکر فرما رہے ہیں کہ اولا انہ لو اغمض النظر عن دعوی الاجماع، اگر ہم کہیں کہ جی اجماع موجود نہیں ہے، ایسا اجماع کہ المعتضد بالشہرہ، کہ جس اجماع کی تقویت کی گئی ہے شہرت کے ساتھ، و اشتہار التمسک بالآیہ، اور اسی طرح
آیت شریفہ ولن یجعل للکافرین علی المؤمنین سبیلا کی شہرت کے ساتھ اس اجماع کی کیا نام ہے تقویت کی گئی ہے کہ حتیٰ اسند فی قند العرفان الی الفقہاء، یہاں تک کہ اس اجماع کی سند قند عرفان میں جناب اردبیلی نے محقق اردبیلی نے فقہاء کی طرف دی ہے، وفی غیرہ الی صحابنا، اور اسی طرح ہمارے باقی علماء کرام نے بھی اس دلیل کو قبول کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر ہم اس دعوی اجماع سے اغماض نظر کریں تو لم یکن ما ذکروا من الادلہ خالیا عن الاشکال فی الدلالہ۔ دیکھیں اگر دعوی اجماع ہے اور اجماع اگر ثابت ہو جائے تو پھر تو ہم کوئی حرف نہیں بول سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن اگر دعوی اجماع ثابت نہ ہو تو جو ادلہ انہوں نے ذکر کیے ہیں فرماتے ہیں یہ خالی از اشکال نہیں ہے، یعنی ان میں دلالت کے اعتبار سے اشکالات موجود ہیں۔ کس طرح؟ اما حکایت و قیاس الابتداء علی الاستدامہ، یہ جنہوں نے ابتداء کو قیاس کیا ہے استدامہ پہ، تو اس کی جو صحیح توجیہ ہے یہ جو استدلال ہے استدلال باطل ہے۔ ہاں اس استدلال باطل کو استدلال صحیح میں ہم اس طریقے سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ فغایت و توجیہہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس قیاس کی جو آپ نے حالت بیان کی ہے یہ قیاس باطل ہے، تو اس کو قیاس صحیح میں کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں؟ اس طرح کہ ان المستفاد من من الشارع عن استدامت عدم رضاہ باصل وجودی حدوثا و بقاء، کہ یہ جو استفادہ کیا گیا ہے کہ استدامتاً جب باطل ہے تو ابتداءً بھی باطل ہے، تو فرماتے ہیں اس سے مستفاد یہ ہو رہا ہے کہ شارع اصل وجود سبیل کو قبول نہیں فرما رہے، یعنی سلطہ ہو کافر کا مسلمان پہ، چاہے حدوثاً چاہے بقاً، خداوند عالم کی ذات اس پہ راضی نہیں ہے۔ عدم رضاہ باصل وجود ہی، اصل وجود سلطان پہ شارع راضی نہیں ہے، حدوثاً چاہے ابتداءً ہو چاہے بقاً ہو، من غیر مدخلیت لخصوص البقاء، یعنی اس میں بقا کی کوئی مدخلیت نہیں ہے بلکہ اصل وجود سلطے قبول کر رہے ہیں۔ مثلا کما لو امر المولا باخراج احد من الدار، اگر مولا کسی کو کہتے ہیں جی آپ گھر سے نکل جائیں، او بازالۃ النجاسہ عن المسجد، یا مولا فرماتے ہیں کہ مسجد سے نجاست کو ابزیل کر دیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے فإنه يفهم من ذلك عدم جواز ادخال، اس سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ادخال ہی جائز نہیں تھا، ادخال بھی جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ اس نے نکال دیا، جائز نہیں جس کی بنا پہ ازالہ واجب ہے۔ خب تو اس کو ہم اس قیاس کو اس طریقے سے صحیح کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آیا جب اس استدلال کو کہ جو ہمارے نزدیک قیاس باطل تھا اور ہم نے ان کو قیاس صحیح میں تبدیل کر دیا، تو آیا ہم اس کو قبول کر رہے ہیں؟ فرماتے نا، لیکن جارد ہے اس قیاس صحیح پر بھی اشکال ہے۔ وہ کیا؟ ان ھذا انما یقتضی کون عدم الرضا بالحدوث علی نہج عدم الرضا بالبقاء، کہ حدوث پہ راضی نہ ہونا یہ بقا پہ راضی نہ ہونے کے نہج پہ ہے، یعنی عدم رضا بالحدوث اور عدم رضا بالبقاء دونوں ایک نہج پہ ہیں۔ فمن المعلوم ان عدم رضاہ بالبقاء، اور یہ معلوم ہے کہ بقا پہ راضی نہ ہونا مجرد و تکلیف، یہ حکم تکلیفی ہے، بے عدم ابقاءہ، کہ اس کو باقی نہ رکھا جائے، بخراج عن ملکی، اور اس کو اس کی ملکیت سے خارج کیا جائے، یہ حکم تکلیفی ہے۔ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ عَدْمُ إِمْضَاءِ الشَّارِعِ بَقَاؤُهُ، اس کا یہ معنی نہیں کہ شارع اس کے بقا پہ راضی نہیں ہے، حتی یکون العبد المسلم خارج بنفس شرعا عن ملک للکافر، کہ وہ عبد مسلم خود بخود شرعاً ملک کافر سے خارج ہو جائے، نہ
یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حکم وضعی نہیں ہے بلکہ حکم تکلیفی ہے. عبد مسلم اب بھی اس کافر کی ملکیت میں ہے، ہاں حرام ہے اس کے لیے اس کے پاس رہنے دینا، باقی مسلمانوں کو چاہیے کہ پھر اسے خریدنے، اس کو اس کی قیمت ادا کی جائے. فیکون عدم رضاہ بالادخال علی ھذا الوجہ، پس عدم رضا بالادخال اس وجہ پہ فلا يدل علی عدم امضائہ لدخول فی ملکہ لیثبت بذلک الفساد. والحاصل حاصل یہ کہ ان دلالت النہی عن الادخال فی الملکیہ تابعۃ للدلالت النہی عن الابقاء فی الدلالت علی امضاء الشارع لآثار المنع عنہ وعدمہ، کہ نہیں کی دلالت اس سے کہ آپ عبد مسلم کو کافر کی ملکیت میں داخل نہ کریں، اس نہیں کی دلالت یہ تابع ہے اس نہیں کی دلالت کے کہ جو نہیں کہتی ہے کہ کافر مسلمان عبد مسلمان کافر کی ملکیت میں باقی نہ رہے. تو یہ جو دلالت ہے فی الدلالۃ علی امضاء الشارع، کہ آیا شارع اس کو شارع کا جو امضاء کرنا ہے لآثار المنہی عنہ وعدمہ، کہ منہی عنہ کے جو آثار ہیں ان پہ شارع امضاء کر رہے ہیں یا امضاء نہیں کر رہے ہیں. والمفروض انتفاع الدلالت فی المطبوع، اور فرض یہ ہے کہ نہی عن البقاء نہی عن الابقاء میں دلالت کیا منتفی ہے. تو جب نہی عن الابقاء میں دلالت منتفی ہے تو ادخال میں بھی یہ دلالت منتفی ہوگی. خلاصہ جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ دونوں دلیلوں کو قبول نہیں فرما رہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.